ساتواں کلمہ آج بیان کرنے کو ہے۔ ساتواں کلمہ جو ہے یہ ملاپ کا کلمہ ہے۔ آمین۔ یسوع نے کہا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں؟ سونپتا ہوں۔ اور اس نے اپنی زمینی زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی میری جان نہیں لے سکتا، کوئی میری روح کو قابض نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی روح کو دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ آمین۔ اور یہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی کہ اپنے باپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سونپنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذمہ داری دینا۔ آمین۔ کسی کے ہینڈ اوور کرنا تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ بینک میں روپیہ پیسہ ہم رکھتے ہیں اور پھر جا کے ہم جب مرضی ہمارا دل چاہتا ہے ہم لے آتے ہیں۔ آمین۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یسوع نے کیا کیا؟ اپنی روح جو ہے اپنے باپ کے ہینڈ اوور کر دی تاکہ وہ جب چاہے اپنی روح کو واپس لے لے۔ تو میرے عزیزو، اس بات کے لیے ہم آج جمع ہیں کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آمین۔ ہم واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں جو زمین و آسمان کا بنانے والا خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات یہ ہے، جو پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے، دوسری الفاظوں کے بھی معنی ہوتے ہیں، گنتی نمبر کے بھی معنی ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جہاں پر دو گواہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ کسی کو پھانسی لگا سکتے ہیں، کسی کو صلیب چڑھا سکتے ہیں، اور کسی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دو گواہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ جہاں تم متفق ہو کے میرے حضور دعا کرو گے، جو کچھ تم زمین پر قائم کرو گے آسمان پر قائم کر دیا جائے گا، اور جو کچھ تم کھولو گے آسمان پر کھول دیا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو تیسری بات یہ ہے، تیسرا نمبر 3، تین کا جو عدد ہے وہ ہے ہم تین باتوں کو، ہم تین خدا کو نہیں مانتے، ایک خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم خدا کو مانتے ہیں، بیٹے کو مانتے ہیں اور روح القدس کو مانتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ تینوں شخصیت کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایک ہی کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آمین۔ اور چوتھا جو عدد ہے نمبر 4، چاروں سمتوں کو شو کرتا ہے، چاروں سمتوں کو بیان کرتا ہے۔ چاروں سمتیں جو ہیں یہ چاروں چیزوں کو بیان کرتی ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ وہ آدم اور حوا کا بنانے والا ہے، وہ ساری چیزوں کو خلق کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، زبور 112 اگر پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے کرتا اور اس حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے اور اس کے حکموں میں مسرور رہنا ہے۔ جب خداوند کے حکموں میں مسرور رہیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کلام فرماتا ہے پہلے قربانیاں دی جاتی تھی، بکرے برے بڑا کچھ ذبح کیا جاتا تھا، اور اس کا خون جو تھا وہ بہایا جاتا تھا، اور خون جو تھا وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے، 1 سال کے لیے اس کی قربانی ہوتی تھی، اور وہ خون ہمارے گناہوں کو آپ دیتا تھا۔
ایک سال کے لیے، اور سال بعد پھر نئی قربانی دینی پڑتی تھی۔ ہلیلویا۔ تو بھرے کا خون جو ہے وہ صرف ایک سال کے ہوتا تھا، اور پھر ہر سال نئی قربانی دینی پڑتی تھی۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا اور ہمیں پوری لائف کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہمیں آزاد کر دیا، اور اب ہم گناہوں سے آزاد ہیں، اب ہم گناہوں سے پاک ہیں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے، ہمارا بنانے والا پاک ہے، ہمارا جو خدا ہے وہ پاک ہے، اور وہی ہمیں ہر گناہ سے آزاد کرتا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، پانچواں جو عدد ہے وہ ہے فضل کا عدد۔ پانچواں جو عدد ہے وہ فضل کا عدد ہے، وہ فضل کو ظاہر کرتا ہے، اور کلام خدا میں یہ لکھا گیا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو یسوع کا جس پہ فضل ہو جائے اس کے لیے کتنی بڑی برکت ہے۔ آمین۔ اور اس کہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میری مشکلاتیں ہیں، تو اس نے کہا کہ تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے۔ تو ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو ہم نے اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آمین۔ جب اس کا فضل ہم پہ ہے تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، اور جس کے اوپر خدا کا فضل ہے وہ نہ تو بیمار ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ کسی مصیبت میں جاتا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی آفت آتی ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ اور چھٹا عدد کون سا عدد ہے؟ سب کو پتا ہے، بہت میرا خیال بتایا آپ نے۔ چھٹا عدد کون سا عدد ہے؟ کس کا عدد ہے؟ چھٹا عدد جو ہے یہ آدم کا عدد ہے۔ آمین۔ چھٹے دن خدا نے آدم کو بنایا تھا، اور چھٹے دن جب آدم کو بنایا تو اس نے اپنی زندگی کا جو دم ہے اس کے اندر پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ آمین۔ ہلیلویا۔ 6 عدد تک آپ کو پتہ چل گیا۔ آمین۔ 6 عدد، ہمارے جو 6 عدد ہیں وہ ہمارے اندر کتنے کام کرتے ہیں، یعنی کہ گنتی کے جو الفاظ ہیں، جس گنتی کے جو ورڈ ہیں، گنتی کے جو ڈیجٹ ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ آمین۔ اور 7واں عدد جو ہے وہ کیسا عدد ہے؟ کاملیت کا عدد ہے۔ ہلیلویا۔ یہ کاملیت کا عدد ہے، مکمل عدد ہے۔ 7 کلیسیاں ہیں، 7 روحیں ہیں، اور 7 ہی چراغدان ہیں۔ ہلیلویا۔ مکاشفہ کے اندر یہ بات لکھی گئی۔ تو میرے عزیزو، پہلے جب کاہن جو تھے بھرے کا خون لے کر جاتے تھے ہیکل کے اندر، اور ایک پردہ وہاں پہ لگا ہوا تھا، اور اس پردے کے اندر جاتے تھے اور جا کر خون کو کیا کرتے تھے؟ 7 بار چھڑکتے تھے پردے کے اوپر۔ کتنی بار چھڑکتے تھے؟ 7 بار۔ اور خداوند نے کیا کیا؟ جب خداوند نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ہیکل کا جو پردہ تھا وہ اوپر سے پھٹ گیا اور 2 حصے ہو گیا۔ ہلیلویا۔ پہلے پردہ آگے تھا، اب پردہ پیچھے چلا گیا ہے۔ آمین۔ پہلے ہم خدا سے مل نہیں سکتے تھے، اب ہم خدا کے سامنے روبرو بات کرتے ہیں، اب ہم خدا سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں اجازت لینی پڑتی تھی، پہلے ہمیں ڈر کانپتے ہوئے خدا کے حضور جانا پڑتا تھا، لیکن اب ہم خدا کے حضور جب جاتے ہیں تو ہم اپنے دل کی باتیں اپنے خداوند کے حضور کھولتے ہیں، اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خداوند پر دھیان کریں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا کیونکہ تو میرا جلال برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا،
لیکن اب دیکھیں ہم کلام مقدس میں لکھی بات لکھی گئی، یسوع نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور باپ ہمارے درمیان آ گیا، یسوع ہمارے درمیان آ گیا، اور اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے میرے باپ کو دیکھ لیا۔ ہلیلویا! اس نے وہ بات ہی ختم کر دی، پردے والی بات ہی ختم ہو گئی، اب ہم ڈائریکٹ اپنے خدا سے ملتے ہیں۔ اور یہ وہ ملاپ تھا جو پردہ دو حصے ہو گیا، اور خدا نے دوبارہ سے جو آدم اور ہوا سے جو جدائی پڑ گئی تھی، باغ عدن کے اندر جو جدائی تھی، پردہ ختم ہو گیا اور جدائی ختم ہو گئی، اور خدا کا اور آدم کا دوبارہ سے ملاپ ہو گیا۔ ہلیلویا! 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 زوردار تالی بجائیں۔ ہلیلویا! اس کی قربانی کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ اس بڑی قربانی نے آج ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم پرجوش طریقے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آمین۔ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہلیلویا یسوع زندہ ہو گیا، آمین۔ ہم نعرے لگاتے ہیں نا، اور یسوع سی موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو گیا ہے، اور اس نے آدم آج ہم گڈ فرائیڈے بھی اسی لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ گڈ ہے، یہ نجات کا کام اس دن ہوا ہے، اس لیے ہم اس دن کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جڑے لوگ کالے کپڑے پاندے ہو نہ پان بھائی، چٹے کپڑے پایا کرو، کیونکہ تہاڈے لیے خوشی کا دن ہے، کالے کپڑے کا دن نہیں ہے، کوئی ساڈے لیے ماتم نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، آمین۔ ہلیلویا! بڑے لوگ، کئی لوگ نا بڑے شوق نہ کالے کپڑے سواندے نے تو پاندے نہیں ہوتا ہے، گڈ فرائیڈے تو پاواں گے جا کے۔ یہ غلط تعلیم ہے۔ صحیح تعلیم یہ ہے کہ آپ وائٹ سوٹ پہنیں، کیونکہ آپ راست باز لوگ ہیں اور خدا کی بادشاہی میں راست باز لوگوں نے جانا ہے، آمین۔ جڑے سفید کپڑے پہن کے کھجور دیا ٹانیاں ہاتھ پڑھن گے تے وہی آسمان دی بادشاہی وچ داخل ہو گئے، آمین۔ کالے کپڑے پا کے کسی نے نہیں جانا، تھلی رہ جانا ہے، کیونکہ یہ ابلیس کا سائن ہے، بلیک۔ یہ کالے کپڑے ابلیس کا سائن ہے، خدا کا نہیں ہے، خدا کا وائٹ سائن ہے، سفید۔ تو سفید کپڑے راست بازی کا نشان ہے، اور جب ہم راست باز لوگ بنتے ہیں تو پھر سفید کپڑے پہننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں، سفید کپڑے پہنیں، سفید نہیں آتے جڑے مرضی پاؤ پر کالے نہ پاؤ، آمین۔ ہلیلویا! تو آج کے بعد یہ اپنے عہد کرنا ہے کہ ہم نے کالے کپڑے گڈ فرائیڈے کو نہیں پہننے، باقی کپڑے جڑے مرضی پاؤ پر کالے کپڑے نہیں پہنے، کیونکہ ہم خدا کے ماننے والے اور اس کے ہم پیروکار ہیں، اور خداوند ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور پورے دل کے ساتھ کریں۔ خداوند اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو